کرامت نمبر 4 وہ غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں وہ شرک لکھا ہوا ہے. اس کا میں نے الگ سے پوسٹ مارٹم کئی ویڈیوز میں کیا ہے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے کہ غوث پاک فرماتے تھے ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہاں. اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کلن، تمام اولیاء کی. اور وہ اس طرح وہ کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک سارے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا جو پردادا پیر ہے نا جنید بغدادی، وہ تو کہتا ہے کہ اولیاء میں بایزید بستامی کا وہ مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. جنید بغدادی جو غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر ہے وہ تو بایزید بستامی کو اولیاء کا سردار مانتا ہے. تم کہہ رہے ہو غوث پاک، تو غوث پاک نے کب یہ ڈیوٹی سنبھالی اور بایزید کب ریٹائر ہوا؟ جنید بغدادی تو اس کو مان رہا ہے، تو غوث پاک تو جنید بغدادی کے مقابلے پہ شاہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ طے کرو نا کہ ہے کون اولیاء کا سردار. سب فراڈ ہے. اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. دوسری بات، اللہ کا جو ولی ہے اس میں تکبر ہوگا یا عاجزی؟ ہم کوئی کہہ دے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ معاملہ اس طریقے سے بیان کیا کہ ہم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، حالانکہ یہ ریالٹی ہوتا ہے اور اس میں کوئی تکبر والا جملہ بھی نہیں. ہم قرآن و سنت کے دلائل رکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تکبر کرتا ہے. اور تمہارا ابا کہہ رہا ہے تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اور کوکب نورانی نے کہا کہ میں تو صحابہ کی گردنوں پہ بھی پاؤں مانتا ہوں عبد القادر جیلانی کا. ہاں جی، کہتے تعویل یہ جیسے چھوٹا بچہ یہاں گردن پہ بیٹھ جاتا ہے نا، دیکھو کتا لال کرنے سے کچھ کہندے رہے، تو صحابہ کی گردن پہ اس طرح کا پاؤں ہے، باقیوں والا ڈائریکٹ پاؤں ہے. اور نس ہوئے تو وڑ دیتے تھوڑے پیر میں. جھوٹے ہو. یہ لہذا یاد رکھیے یہ اولیاء میں صحابہ کرام کو لے کے آتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا ان کو نکالا ہوا انہوں نے. اسی لیے وہ کوکب نورانی نے ننگی بات کر دی کہ ان کی گردن پہ بھی پاؤں ہے، وہ اور طرح کا پاؤں ہے. اور یہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا ان کے بعد؟ کہا عمر. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ تیسری بار نہ ہی پوچھوں کیونکہ پھر یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا، ابو بکر عمر کے بعد. یہ صحیح بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ہائے ہائے، تمہارا غوث پاک جو حضرت علی کے نام کے اوپر پورا اپنا یہ دھندا چلاتا رہا، یہ کہہ کہ میں حضرت علی کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں اور رسول اللہ نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے اور مولا علی نے 6 دفعہ ڈالا ہے. مولا علی تو یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اس لیے کہ مولا علی مؤمن کامل تھے. ہاں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی تو کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، اور تمہارا غوث پاک یہ کہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اسی قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے صبح و شام آئیں گے نا، مجھ سے پوچھ کر صبح سورج طلوع ہوگا اور پھر جب غروب ہوگا پھر بھی مجھے خبر دے گا. میں تو کہتا ہوں غوث پاک کو تو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا تھا. ان سے پہلے امام غزالی، ان کو سورج کے سائز کا نہیں پتا. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ یہ 60 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 60 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. لو سامو، جن لوگوں کو سورج چاند ستاروں کے سائز نہیں پتا، فاصلے نہیں پتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے چلتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ سب کی موت جو ہے ایمان پہ ہوگی. میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ لوں گا. حالانکہ ایک مرید کا سطر جو ہے پبلکلی کھل گیا تقریر کے دوران، وہ قادری تھا، کوئی ہاتھ نہیں آیا. اور یہ مجھے بتائیں رجسٹر ملا ہوا ہے رسول اللہ کے بعد. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے کوئی کتاب کوئی رجسٹر ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ہاں، وہی کچھ کہنا چاہ رہے ہو جو غلام القادیانی دجال نے کہا ہے. اس نے ننگے طریقے سے بات کی، تم نے
ڈھانپ کے وہ بات کی. اور یہ چونکہ ان کی ڈاکٹرن ہے, آج بھی آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گولڈا, جمعے کی نماز کے بعد جس طرح باقی مسجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے نا, وہاں عربی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے بعد. میں نے کئی سال جمعہ وہاں پڑھا ہوا ہے. میں تو باقاعدہ انجینئرنگ یونیورسٹی جب ٹیکسلا میں پڑھتا تھا, وہاں سے میں ٹرین میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے, ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی یونیورسٹی میں, گولڈا آیا کرتا تھا. تو یہ سارے تماشے تو میں نے دیکھے ہوئے. جاب کے دوران بھی میں نے کئی دفعہ جمعہ پڑھا ہے وہاں پہ. قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, جس کے بارے میں وہ باپا جانی کے وہ اتاری صاحب بتا رہے ہیں کہ باپا جانی کے جب ابا جی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو جو چارپائی ہے وہ ہوا میں بلند ہو جاتی تھی. ہاں ظاہر ہے ایڈا شرک بولو گے تو شیطان نے تھلو چگلی ہونی ہے, چارپائی تو نچنا ہونا ہے. ہاں کہ کمال کار چھڑا ہے جناب, یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا, یہ سارا قصیدہ غوثیہ. اور چارپائی چکی گئی ہے, وہ چکی ہے شیطانہ نے, تو اس بعد انہوں نے لڈی پائی ہوتے کہ باپا جانی کمال کام, پھر باپا جانی جی توبہ دنیا جانا سی. ہاں اور انہوں نے تو پھر اس کو ایپیکس پہ پہنچایا جا کے وہ سارے شرک کو. یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. آخری کرامت نمبر 5, وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی مولانا روم کا ایک مرید تھا حضرت آتش باز. ہاں تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی, تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگ منہ پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. وہ کہتے ہیں مولانا روم کہ کچھ مہمان آ گئے تو اس کے پاس کوئی ایندھن نہیں تھا, تو اس نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی اور اس کے اوپر ہڈیاں پکائی. اس کی وجہ سے حضرت آتش باز جو ہے مشہور ہو گئے. یار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھا لکھا آدمی یار, پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, انگلش فلوئنٹ بولتے ہیں, عربی فلوئنٹ بولتے ہیں, قرآن و سنت کا اچھا خاصا نالج ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب مت ماری جائے ان نانگوں کے پیچھے لگے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح کے وقت وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر انہیں مزہ آتا تھا ٹانگ کو آگ لگا کے, اور کہتے ہیں تیل چھڑک کے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ لکڑی پہ جب تیل چھڑک کے آگ لگائی جاتی ہے تیل کون سا ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل. جبکہ مولانا روم کے مرنے کے بھی کم از کم 500 سال بعد پہلا تیل کا کنواں دریافت ہوا ہے. اور وہ نہیں کسی بابے نے کیتا, نہ بابے بس نیچے دیکھتے تھے تو وہ 7 زمینیں کراس, تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, اوپر دیکھتے تھے عرش تک پہنچ جاتے تھے. یہ سارے بابے حج عمرے کرنے کے لیے گئے ہیں, کسی کو تیل نہیں نظر آیا. 1944 میں ارامکو, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کیا اور اکانومی بوسٹ کر گئی. آج 2000 ارب ڈالر ان کی آپ سمجھ لیں فارن ریزرو ہے سعودی عرب کے, کسی بابے کی وجہ سے نہیں. یہ تو قافلے لوٹا کرتے تھے, اتنے غریب تھے یہ عربی. یہ ساری عمارت ان 100 سالوں کے اندر آئی ہے. تمہارے بابے حج عمرے کے لیے جائیں, انہیں تیل نہ نظر آئے وہاں پر. ویسے لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. ہماری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھا ہوا دیکھ کے نہ پڑھ سکیں گے, ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. اینک کے بغیر باپا جانی پڑھ نہیں سکتا, ویسے دلوں کے حال جانتے ہیں. سارا فراڈ مچایا ہوا ہے. تو یہ تیل وہ کہتے ہیں نا, یہ جھوٹ بولا انہوں نے, وہ تیل نہیں تھا, جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ تیل نکلا ہی نہیں تھا زمین سے. پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں 1853 میں نکلا. باقاعدہ وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. کرنل ایڈون تھے, مٹھی داڑھی تھی, حضرت ایڈون. ہاں جی, حضرت ایڈون نے یہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں جو ہے وہ وہاں پر دریافت کیا. پھر حضرت ڈیزل تھے جنہوں نے ڈیزل انجن بنایا. ہاں, ڈیزل ایک بندے کا نام ہے, اس کے آنری طور پہ اس کے نام کے اوپر وہ ڈیزل انجن رکھا گیا. حضرت ڈیزل, حضرت ایڈون کا کمال ہے. حضرت آتش باز کتوں آگے بیچ تیل چھڑک کے آگ لگائی. جھوٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ کہنے کہ وہ چھڑکنے والی بات غلط ہوئی ہے. تیل ملا تھا انہوں نے, وہ سرسوں کا یا زیتون کا تیل تھا. ہاں, چھڑکیا نہیں سی کو, ملیا سی. تو وہ تیل ظاہر ہے وہ قبل از مسیح چل رہا ہے. بل یہ جو تیل ہے یہ بعد میں نکلا ہے. دوسرا مجھے بتائیں, کسی شخص کی جو ٹانگ ہے اس کو آگ لگا کے ہڈیاں پکائی جا سکتی ہے؟ اس میں سے کیا نکلے گا؟ جتنی دیر اس میں وہ چربی ہے نا تھوڑی سی, وہ پگھلے گی, وہ آگ بن جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہڈی کو آگ لگائیں تو وہ ہڈیاں پکا لے گی؟ گوشت کو آگ لگائیں وہ ہڈیاں پکا لے گی؟ اس کو پکانے کے لیے وہ زیادہ زیادہ جل کے کوئلہ ہو جائے گی.
آگ کیسے نکل سکتی ہے, اس کے اوپر ہنڈیا کیسے پک سکتی ہے, دودھ پتی کا جو ہے نا وہ ایک مگ بنانا وہ بھی اس کے اوپر مشکل کام ہے. سب فراڈ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے خلاف شرع کام کرنا اور انہیں کرامت کہنا یہ تو حرام ہے. کرامت صرف خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے نہیں خالد ابن ولید نے وہ زہر پی لیا تھا بسم اللہ پڑھ کے, بالکل جھوٹ ہے, زہر پینا تو حرام ہے. کہتے ہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ ہے. اور بھائی کرامت خلاف عقل ضرور ہوتی ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتی. شریعت میں زہر پینا حرام ہے, ورنہ جسے شوق ہے نا کوئی زندہ یا مردہ بابا لے آؤ, بسم اللہ پڑھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ کے, غوث پاک کو بھی بلکہ لے آؤ, ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے اور ننگی زمین کے اوپر کھڑا ہو, انشاءاللہ آخرت میں لینڈ کرے گا. زہر دور چھڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے, کہ نبی اسلام نے فرمایا دنیا میں جس نے زہر پیا اور وہ خودکشی کی موت مر گیا تو جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور مسلسل اسے زہر پلایا جائے گا اور اس کی انتڑیاں کٹیں گی اسی تکلیف سے. اگر کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, اس کے ہاتھ میں چھرا پکڑا دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا, پھر اللہ اسے زندہ کرے گا, یہ اس پہ عذاب ہوگا. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرایا, پہاڑ سے کودا, یا ہمارا بھگوڑے شاہ مینار پاکستان سے کودا, تو اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا. تمہارے حضرت آتش باز کے اوپر آگ کا عذاب بھی مسلط ہوگا جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی. سب فراڈ ہے, سب جھوٹ ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں تلے گئے لیکن روسٹ ہو گئے, آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول تھا, یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے. اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی ہے. باقی کافی ساری باتیں اور کی جا سکتی تھی لیکن میرا خیال ہے اتنی لمبی جو خوراک میں نے دے دی ہے یہ کافی ہے. اینڈ پہ میں غوث پاک کے حوالے سے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جہاں آپ غوث پاک سے متعلق اتنی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں تو پبلک کو بتائیں کہ غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ویسے لینینٹ ہے اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. نہ سرکار ثابت نہیں. اگر پیران پیر نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا نا تو تمہیں اپنے پیر کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, فنافی شیخ ہونا چاہیے. ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. غوث پاک نے تو خود وہاں سے سیکھا تھا. اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ غوث پاک کی 11ویں کھانے والے جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں والا طریقہ ہے جی. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے اور تمہارے غوث پاک نے بھی لکھا, اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے. لو سامو, تو ابھی تو اور بڑی باتیں کرنے والی ہیں. غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین میں. بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں یہ حنفی نا غسانی تھے, یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں. پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. اینڈ تے نہ یہی نسل دی راہ ہوندی ہے. غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اہل سنت ہیں, اور حنفیوں کو انہوں نے جامعہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر. تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے, یہ بھی بتایا کرو, یہ بھی لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین کے اندر. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی خوراکی کافی ہے. اینڈ پہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دعوت حق دیں گے کہ اللہ سے ڈریں, مرنے سے پہلے کوئی سچی بات آپ بھی کر دیں. بعض لوگوں کو توفیق مل رہی ہے, جس طرح مفتی منیب صاحب سے کچھ اچھی باتیں نکل گئیں, تقی عثمانی صاحب سے نکلی. آپ بھی بڑے آدمی ہیں, میرا خیال ہے آپ کو بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے قرآن و سنت کی جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور آج میں نے جو یہ باتیں رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بتائیں کہ جن چیزوں کا مذاق طاہر القادری صاحب اڑا رہے تھے نا, خود بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ کرتے رہیں.